اے میرے پاک سرزمین کے گمنام ہیروز، نوجوان جو کسی خاص مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوتا، دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ کون تھے اور کیا تھے۔ میرا بیان ان کے نام ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، چھوٹی چھوٹی عمروں میں اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے چلے گئے۔ کسی کے معصوم بچے ان کا انتظار کرتے رہے اور وہ دن اور رات جاگ جاگ کر اپنی نیندیں خراب کر کے یا بھوکے پیاسے رہ کے سردوں پر پہرا دیتے رہے۔ ان کے نام ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب آپ کے لیے سوچتے ہیں، سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جنگ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے، جنگ سراسر تباہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، دشمنوں سے لڑنے کی تمنا نہ کرو۔ ظاہر ہے جنگ کس سے ہوتی ہے؟ دشمنوں سے ہوتی ہے۔ آپس میں لڑائی تو وہ تو بہت ہی بری بات ہے، آپس میں قبیلوں کا جھگڑنا، صوبوں کا جھگڑنا، فرقوں کا جھگڑنا، یہ تو سراسر گناہ کبیرہ ہے، اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں۔ لیکن کافروں سے جنگ، غیر ملکیوں سے جنگ، دوسرے ملکوں کی سرحدوں کے پاس جنگ، یہ ساری جنگیں بھی ناپسندیدہ ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کہا کہ جاؤ جنگ کرو، جس سے دل چاہے لڑ جاؤ، جس سے دل چاہے بڑھ جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جنگ کی اجازت اس وقت ہے، ہمیں جہاد کی اس وقت اجازت ہے جب کوئی دشمن ملک کا ہمارے اوپر حملہ کرے، جب آپ کے وطن کو خطرہ ہو، دشمنوں سے خطرہ ہو۔ تو الحمدللہ ہماری قوم نے ہمیشہ یہی کیا ہے، اپنا بچاؤ کیا ہے، کبھی بھی لڑائیاں پہل نہیں کی۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں بیشتر جو تھیں دشمنوں کے ہی حرکتوں کی وجہ سے ہوئیں، اور آپ لوگوں نے اس کا دفاع کیا اور الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے دنیا میں، اس کے پیچھے کیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ جو حشر ہوا ہے، جو حشر کیا ہے فلسطین کا، جو حشر ہوا ہے عراق کا، لیبیا کا، ہم بھول نہیں سکتے۔ افغانستان نے 40 سال تک جنگ مسلسل کی ہے، تو ان سب کے نتیجے کیا ہیں؟ معیشت تباہ ہو گئی، کئی 100 سال پیچھے رہ گئے، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے؟ ان کو کرنا ہی تھا، انہیں اپنے دفاع کے لیے لڑنا ہی تھا۔ لیکن ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب بھی لڑیں اللہ کے دین کی خاطر لڑیں، اللہ کے لیے لڑیں، سرحدوں کے لیے نہیں، وطن کے لیے نہیں۔ اس میں جذبہ ہو۔ ہمارا پاکستان تو بنا ہی کلمے کی بنیاد پر ہے، اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کو اس سرزمین پہ قائم کرنا، جو بدقسمتی سے آج تک صحیح طور سے قائم ہی نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہی تھی، مختلف جذبات، مختلف سوچیں، کوئی کسی کا اعلی کار، کوئی کسی کا اعلی کار۔ لوگوں کو خوف آتا ہے، لوگوں کو ویسٹ کی کامیابی، ترقی، آزادی، بے حیائی، بے شرمی اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی بھلی لگتی ہے کہ وہ اسلام کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جو دیندار ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، یہی دین ہے۔ دین کی روح کیا ہے، دین کی اصل کیا ہے، اس سے تو کسی کو غرضی نہیں ہے۔ شاید چند لوگ ہوں گے، چند فیصد، جن کی وجہ سے آج تک، جن کی 1000 خواہشوں کے باوجود بھی نہیں ہو سکا۔ پاکستان کو بنے ہوئے 77 ایئرز ہو گئے، 77 سال۔ ان 77 سالوں سے مسلسل ایک ہی ہے، ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ کبھی تو ہمیں سکون ہو، کبھی تو آرام سے رہیں۔ عوام تو پھر بھی چین کی نیند سو جاتے ہیں اپنے گھروں میں۔ ہمارے معصوم سپاہی، چھوٹی چھوٹی عمروں کے، جو مشکل سے کبھی 8 گریڈ پاس ہوتے ہیں، کبھی میٹرک ہوتے ہیں، فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی کھیپ کی کھیپ جا کے سرحدوں پہ لڑتی ہے۔ وہ بیچارے نہ جنرل بن پاتے ہیں، نہ کرنل بن پاتے ہیں، نہ آگے پہنچتے ہیں۔ بس ان کا تو بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے اور ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا، تو آپ کشمیر کے مسئلے کے لیے سوچو، شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ جب کبھی پاکستان کی کہیں سے بھی جنگ ہوتی ہے تو پستا کون ہے؟ مقبوضہ کشمیر والے۔
ظلم ان کو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آزاد کشمیر والے. تو اگر آپ کے اندر ہمت ہے، جرأت ہے، آپ اتنی قوت اور شجاعت کے ساتھ دشمن کا، انڈیا کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کو انجام تک پہنچائیں اور کشمیر کو آزاد کرائیں. آپ اس کو پہلی اور آخری جنگ سمجھ لیں، یہ سوچ کے لڑیں، اور پوری عوام نکل کے کھڑی ہو، یہ سوچ کے نکلے کہ ہمیں آر ہونا یا پار ہونا ہے. اس طرح بیچ میں لٹکتے ہوئے صدی گزر جائے گی. 3/4 ہو گئے، 3/4 سے اوپر ہو گئے. بمشکل 20-22 سال باقی ہیں ایک سینچری کے لیے. تو بھلا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں بنگلہ دیش کا قصہ، جب ہم سے متنفر ہوئے، اب کس وجہ سے ہوئے ساری دنیا جانتی ہے کیوں ہوئے، اس کو چھوڑیں. لیکن کتنے جلدی انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور کیا حشر ہوا پاکستان کا. اور الحمدللہ 50-55 سال کے بعد ان کو ہوش آیا. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے جو بھی کیا تھا غلط کیا تھا، یا ہمارے ساتھ جو ہے دھوکہ ہوا، بے ایمانی ہوئی، دشمن کی مکار چالیں کامیاب ہوئیں، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کامیابی جب ہی دیتا ہے جب آپ کے اندر جوش و ولولہ ہو. ہمارے اسلام میں تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی ہے کہ کسی کی کیسی بھی جنگ ہو کہ آپ جا کے کسی عبادت گاہیں مسمار کریں، کسی کے مدارس اسکول ان کو تباہ کریں، بے حرمتی کریں عبادت گاہوں کی. یہ تو ہمارے دین کا سبق ہی نہیں ہے جو آج ہندو کر رہا ہے اور کرواتا رہا ہے. اپنے ملک میں بابری مسجد کو رون دیا، اب ان کی اتنی ہمت بڑھی کہ انہوں نے پاکستان پہ آ کے حملہ کیا اور کی مسجد گرا دی. ان کی اتنی ہمت بڑھی کہ 35 آدمی جو ہے شہید ہو گیا. معصوم بچے دنیا سے چلے گئے، ان کی نسلیں خراب کی، تباہ کر دی، پورے گھر مٹا دی. تو کیا ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے کہ ہم یہی سب، ہمارے عوام یہی سب سہتے رہیں گے؟ کمزور اور غریب لوگ یہی سب ان کے نصیب کا ہے؟ آخر اس کو ایک دفعہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ پوری قوت سے کام کریں، پوری بہادری اور شہادت حاصل کریں. سوچ لیں یہ مقصد لے کے کہ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں جس کے پیچھے انسان آج کل پاگل ہے. ایک رزق، دوسرے زندگی، اور تیسری موت. موت سے بھاگتا ہے، زندگی کے پیچھے دوڑتا ہے، اور رزق کی طلب میں پاگل ہوا پھر رہا ہے. اگر اللہ پہ کامل ایمان ہو جائے تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تینوں چیزیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ نے نصیب میں لکھا ہے. کہا ہے محنت کرو، تلاش کرو، بچو، اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچاؤ، سب کچھ ہے. لیکن جتنا نصیب میں لکھا ہے مل کے رہے گا. اس کے پیچھے اپنے کو پامال نہ کرو، اس کے پیچھے کسی کا اعلی کار نہ بنو. کاش پوری امت مسلمہ یہ بات کو سمجھے، پورے پاکستان کے لوگ اس بات کو سمجھیں اور ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں، اور غلط کو غلط، جھوٹ کو جھوٹ، اور سچ پہ یقین کریں. سچ کو کھود کے لائیں. سچ کا جب کوڑا چلتا ہے نا تو پھر باطل خود فنا ہو جاتا ہے. پوری قوم ایک ہو جائے اور ایک مل کے کام کرے. شہادتیں رائے گا نہ جائیں. جو لوگوں نے اتنی شہادت دی، جو بے قصور معصوم بچے سوتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، کیا کیا تھا انہوں نے ہندو کے لیے، مودی کے لیے؟ مودی پہ کیا ظلم کیا تھا؟ ایک انہوں نے بہانہ بنایا، انہوں نے اپنے علاقے میں خود کیا جو کچھ کیا، اور اس کی آڑ لے کے پاکستان پہ حملہ کیا. آپ ان کو اچھی طرح سبق سکھائیں اور پوری قوم ایک جگہ جمع ہو جائے اور اپنی طاقت لگا دیں اس بات پہ کہ آپ کو جو ہے اپنے ملک کا ایسا دفاع کرنا ہے کہ آئندہ دشمن آپ کو ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھے. اور کشمیر کا مقصد رکھیں، کشمیر کو آزاد کرائیں. اور اگر آپ کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے تو چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر مل کے اپنے لیے کچھ کر لیں گے. جب آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، تو کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کارگل کی جنگ، اور بھی نہ جانے پاکستان کی آزادی کے بعد سے ہی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اور دشمن ہمارے اوپر ضرب لگاتا رہتا ہے. اور اپنے دوستوں کو پہچانیں، اپنے دوستوں کو پہچانیں کہ کون آپ کا دوست ہے، کون دشمن ہے.
مغرب کی رنگ رنگلیوں سے متاثر نہ ہو، ان کی روشنیوں سے متاثر نہ ہو. آپ کو نہیں پتہ ان روشنیوں کے پیچھے کتنے اندھیرے چھپے ہیں. ان روشنیوں کے پیچھے سمندر ہے اندھیروں کا. یہ قوم پہ ڈوب رہی ہے. ان کے ہاتھ میں گولیاں ہیں نا، بارود ہے ان کے ہاتھ میں، اسلحہ ہے ان کے ہاتھ میں. یہ آپ کو بھون کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس جذبہ نہیں ہے. ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان اور جذبہ ہمارے پاس ہے. اپنے اس ایمانی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس جنگ کے پیچھے مسجد اقصیٰ کو نہ بھلائیں، فلسطین کو نہ بھلائیں. وہ ہماری پیغمبروں کی سرزمین ہے، برکت والی جگہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین برکت نازل کی ہے، وہیں آخری روز حشر محشر ہوگا. وہی قیامت جب برپا ہوگی تو اس کے بعد شام کی سرزمین پہ سب جمع ہوں گے. وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اب ہم بھول بھال کے سب کچھ اپنے ملک میں لگے ہیں. ہم بھول گئے بالکل. ہم نے پیچھے چھوڑ دیا کہ جتنا ظلم ہوا ہے وہاں پر، کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. ان دہشت گردوں، ان کو نام دے دہشت گرد کا، ان کو پکاریں دہشت گرد کا نام لے کے. یہ ہیں یہ سارے. کاش کہ مسلمانوں کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو اور وہ ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں اور سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپس کی نفرتیں، آپس کی لڑائیاں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو کمتر دکھانا، ایک دوسرے کی غلطیاں اچھالنے سے پرہیز کریں. ہاں، جس نے غلط کیا ہے اس کو سامنے لائیں. جس نے گناہ کیا ہے، جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، چوری کیا ہے، جس نے نقصان پہنچایا ہے، اس کو سزا دیں. کیا قوم اتنا بھی نہیں کر سکتی مل کے؟ اگر سب اکٹھے ہو جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ عدالت کا نظام بحال نہیں ہو سکتا؟ ججز خوف زدہ کیوں ہیں؟ کس سے خوف زدہ ہیں؟ ان کو خوف کو کون دور کرے گا؟ عوام کرے گی. جب عوام سپورٹ کرے گی تو ان کے خوف دور ہو جائیں گے. وہ صحیح سے فیصلے کریں گے. جب کوئی کسی کے ساتھ بےایمانی نہیں کرے گا، کیوں کہ عوام کھڑے ہوں گے. طاقت جو ہے نا، اللہ کی طاقت کے بعد زمین پہ جو ہے انسان کی طاقت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب انسان جو ہے اپنے صحیح فیصلے پہ اٹھا ہو، ایمان پر ہو، حق پہ ہو. امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. بہت آسان نرمی سے، چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں، نرم الفاظوں میں کہی ہوئی بات. میں نے بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن میں نے جو بھی میرے جذبات ہیں، جو بھی میری سوچ ہے، اس میں رہتے ہوئے میں نے بات کی ہے. اور کسی ایک کو بھی سمجھ میں آئے اور وہ میرے بات کو، پیغام کو دوسرے تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دے گا اور ہمیں بھی دے گا. اور ہمارے ملک کی حالت بدلنے کے لیے کوئی چھوٹا سا قدم اٹھے گا انشاءاللہ. لوگوں کے ذہن بدلیں گے، دماغ بدلیں گے، سوچ بدلے گی. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ مقصد ہے دشمنوں کا، وہ بہت سامنے نظر آ رہا ہے. چاروں طرف غور کریں، کیسی امیر ریاست تھی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ کویت اتنا کمزور پڑ جائے گا، عراق تباہ ہو جائے گا، لیبیا کا حشر نشر ہو جائے گا، افغانستان 40 سال تک لڑتا رہے گا؟ کہ کسی نے سوچا تھا؟ 40 سال تک لڑتا رہا، لوگ بھوکے مرتے رہے. کھیپ کی کھیپ ان کی جو ہے باہر ملکوں میں بھیج دی گئی. اب ان کا کیا دین ہے، ان کا کیا ایمان ہے؟ جب کوئی آپ کو سہارا دیتا ہے نا، آپ اپنے بل بوتے پہ کہیں نکلتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. کوئی آپ کو دبانے والا نہیں ہوتا. آپ خود گرو ہوتے ہیں، خود بڑھتے ہیں. لیکن جب آپ کسی کے سہارے نکلتے ہیں تو پھر وہ سہارا دینے والا اپنا مقصد پورا کرتا ہے. تو خدا را اپنے وطن کی اس حال میں آنے سے بچائیں. ہمت کریں، محنت کریں اور ناجائز کچھ نہ کریں. کیونکہ جنگ جو ہے بہرحال حل نہیں ہوتا. آخر میں انسان کو بات چیت کرنی پڑتی ہے، کسی نقطے پہ آنا ہی پڑتا ہے. جنگیں جو ہیں نسلوں کی نسلیں کھا جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.